سبحان اللہ سبحان اللہ. جدھر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے فرشتے اپنے پر بچھا کے کھڑے رہتے ہیں. جتنی دیر اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہتی ہے. اور نیچے بیٹھنے والے کو سکون پھر کیوں نہ ملے. میاں شیر محمد شہرپور رحمۃ اللہ علیہ, حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی اگر حالات زندگی اب پڑھے نا, اللہ اللہ اللہ, دیواروں کو لگتے تھے لوگ, دیواروں کو کپڑے پھٹ جاتے تھے. اب یہ نئی بات نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے, کپڑے پھٹ جاتے ہیں. میرے والد صاحب فرماتے ہیں, ہاں آپ فرماتے ہیں کہ جس کے کپڑے کو آگ لگ جائے تو وہ کیا کرے گا. عقل کہتی ہے کہ وہ تڑپے گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ دل کو آگ لگ جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی. ہم زخمی ہیں. اور میرے والد صاحب فرماتے ہیں جو زخمی نہیں وہ سیفی نہیں, زخمی ہے سارے. اللہ 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 اللہ, ضرب لگتی ہے بندہ جناب. سبحان اللہ سبحان اللہ. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں نبی کو کیا پتا, تو نبی پہ اعتراض کرتے ہیں. نبی چلے گئے دنیا سے, نبی کو کیا پتا. سبحان اللہ, کیا شان ہے. ورفعنا لک ذکرک, اس کی شان بلند ہوتی رہے گی, گھٹے گی نہیں, بلند سے بلند ہوتی رہے گی. لوگ کہتے ہیں نبی کو کیا پتا, نبی چلے گئے, ختم ہو گئے, مٹی میں مل گئے, نبی کو کیا پتا. پچھلے دن میرے ذہن میں بات آئی, واقعہ ذہن میں آ گیا. حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا, اور آپ نے وہ جو پادری کے ساتھ چیلنج ہوا تھا, اور پادری نے کہا کہ میرا نبی مردے زندہ کرتا ہے, آپ کا نبی کیا ان سے مردہ زندہ کرتا ہے. تو آپ غوث اعظم علیہ رحمہ, آپ نے اس پادری کے بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ چلو پھر قبرستان چلو, لے چلو مجھے قبرستان لے چلو. پادری قبرستان لے کے گیا, اور قبریں بہت ہیں قبرستان میں, لیکن آپ نے فرمایا کہ سب سے پرانی قبر پر لے کے جاؤ. سب سے پرانی قبر پر لے کے گیا, جس کی تختی بھی, جس کا نام بھی مٹا ہوا تھا, پرانی قبر. یہ بات ذرا غور سے سنیں, آپ لوگوں کی باتوں میں نہ آئے کہ حضور چلے گئے, حضور کو کیا پتا, حضور چلے گئے مٹی میں مل گئے. اور آپ نے جب یہ چیلنج قبول کیا تو آپ نے فرمایا جب پرانی قبر میں پادری لے کے گیا, لوگ بھی وہاں تھے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ قبر, پہلے میں تمہیں اس قبر کے بارے میں نہ بتاؤں کہ نیچے مردہ کون دفن ہے. تم حضور پہ بات کرتے ہو کہ حضور کو کیا پتا, مٹی میں مل گیا. حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام جو قبر کو دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ قبر کے نیچے جو مردہ دفن ہے, تمہیں میں نہ بتاؤں کہ وہ کیا کرتا تھا. یہ قبر کس کی ہے. لوگ کھڑے تھے, آپ نے فرمایا یہ گوئیے کی قبر ہے. اور پھر جب پادری کو کہا کہ بتا نبی تیرا جب مردے زندہ کرتا تھا تو کیا کہتا تھا, تو وہ کہتا کہ مردے زندہ کرتا تھا میرا نبی تو کہتا تھا کم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاؤ, مردہ کھڑا ہو جاتا. آپ نے فرمایا یہ بات ہے, تمہارا نبی کہے کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو. آپ نے قبر کو ٹھوکر لگا کے کہا کم باذنی, میرے حکم سے کھڑا ہو. وہ مردہ بھائی نکل کے کھڑا ہو. اللہ, یہ کیفیت تھی. لوگوں نے سوال کیا کہ یہ کیفیت میں کیوں کھڑا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ ڈھول بجاتا تھا, دہاڑے قیامت کی رب اس کو اٹھائے گا تو کسی جماعت میں ایسی شکل میں اٹھے گا. آج من تشبہ بقوم فہو منہم کا مطلب آتا ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو. حضور نے فرمایا جس قوم کے ساتھ مشابہت کرو گے اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. سر سے پاؤں تک دیکھیں, غور کریں کس کے ساتھ مشابہت ہے ہماری. ہمارا نبی آئے دنیا میں تشریف لائے, تب بھی فرما رہے تھے ربی امتی. جب دنیا سے چلے گئے لحد میں بھی حضور فرما رہے تھے ربی امتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے. یار جو نبی آتے جاتے ہمارے لیے دعائیں کریں تو ہم اس کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے پہ چلیں. اللہ سبحان اللہ. بڑی باتیں ہیں, بڑی گفتگو ہے, میں لمبی بات نہیں کرتا, لیکن ایک حدیث پاک, وہ بھی عقیدے کی بات بیچ میں ہے. صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم غریب ہیں. حضور نے فرمایا کہ
نسخہ بتاتا ہوں، اس میں عمل کرو گے تو ٹھیک ہو جائیں گے حالات. اور وہ نسخہ ہمارے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے وہ نسخہ ہے، ہمیں استعمال کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا صحابہ کو کہ نسخہ یہ ہے کہ تم جب گھر جایا کرو نا، تو وہ نسخہ یہ ہے کہ گھر میں پاؤں رکھتے سارے کہہ دیا کرو السلام علیکم. تو جب بھی گھر جاؤ تو کیا کہا کرو. حضور نے فرمایا گھر والے ہوں گے وہ جواب دیں گے، گھر والے نہ ہوں گے تو تم نے نسخہ چھوڑنا نہیں ہے. یہ نہیں کہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو نسخہ چھوڑ دو. حضور نے فرمایا کہ جب گھر والے نہیں ہوں گے فسلم علیہ، مجھ پر سلام پڑھ دیا کرو. کیا کہا کرو السلام علیکم یا رسول اللہ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور علیہ السلام اپنی امتی کی پکار کو سنتے ہیں. یہ بتایا کرو ان لوگوں کو جو کہتے ہیں حضور مٹی میں مل گئے، ان کو بتایا کرو کہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نہ ہو فسلم علیہ، مجھ پر سلام پڑھ دیا کرو، کہہ دیا کرو السلام علیکم یا رسول اللہ. یہ نسخہ جب حضور نے فرمایا بتایا، اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ بتاؤ وہ نسخہ جو بتایا تھا اس کا کیا بنا، عمل کیا اس پہ. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نسخہ جو آپ نے ہمیں بتایا تھا اس نسخے پر جب ہم نے عمل کیا، ہم نے امیر ہونا ہی تھا، ساتھ والا ہمارا ہمسایہ بھی امیر ہو گیا. عمل کرنا نا عمل کرا لے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اچھے وقت ہم مشکل کے قابو آ گئے. کیا خیال ہے، ہم نے جانا ہے کہ نہیں؟ کون کہتا نہیں جانا؟ ہر ایک کی چارپائی اٹھنی ہے کہ نہیں؟ سیفیوں کی چارپائی اٹھتی ہے نا، تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں. وہ وکیل صاحب کا ایک مرید تھا، اس کی چارپائی اٹھی، لوگ کٹھے ہوئے، ڈاکٹر کہہ رہے تھے یہ مرا نہیں ہے. انہوں نے کہا کیسے نہیں مرا؟ انہوں نے کہا نبض دیکھیں، نبض تو نہیں چل رہی. نبض نہیں چل رہی لیکن سینے میں ٹک 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 ہو رہی ہے. اس کو کیا پتا ڈاکٹر کو، جسمانی ڈاکٹر کو کیا پتا، کوئی روحانی ڈاکٹر بتائے گا یہ ٹک ٹک نہیں ہے، یہ لطیفہ قلب اللہ 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 کر رہا ہے. اور اسی کو قبر کے ساتھ ہی اس کو چارپائی تھی تو وہ پریشان تھے اس معاملے میں، پھر اسی طرح اس کو شفٹ کر دیا. اللہ یہ لطیفہ قلب جو ہے جس کا دل اللہ اللہ کرنے لگ پڑے، جب یہ اور بتاؤں کس طرح سمجھ آتی ہے. کہنے سے آپ کو کوئی والد بھی کہے گا تو نہیں سمجھ آئے گی. یہ دل سیدھا اس کے اوپر ضرب پڑے اللہ اللہ اللہ. محفل میں بندہ بیٹھے، ہمارا طریقہ جو ہے کامن سا طریقہ ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، عام ہے کہ سامنے دیکھیں محبت سے بیٹھے محبت سے. بے ادب گستاخ کو نصیب ہی نہیں. بیٹھے محبت سے چہرہ دیکھتے رہیں اور دل میں سے خیالات نکال کے کہ میرا دل یہ جو ہے لطیفہ قلب اللہ 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 اللہ. زبان نہیں، زبان سے ہر بندہ کر لیتا ہے، زبان نہیں ہلانی. پریکٹس کرنی ہے، سامنے بیٹھ کے خیال رکھ کے بیٹھنا ہے، محبت سے بیٹھنا ہے. محفل میں جتنی دیر محفل ہوتی رہے گی سامنے نظریں رکھیں اور خیال دل پہ اللہ کا رکھیں اور محبت سے بیٹھے رہیں. اور جب بھی نماز پڑھیں دعا یہ مانگیں یا اللہ مجھے ایسے بنا دے میں تجھے بھی پسند آ جاؤں، تیرے حبیب کو بھی پسند آ جاؤں. یہ دعا ساتھ مانگتے رہا کریں. جب بھی یہ نماز پڑھیں دعا مانگیں. میں کہتا ہوں وہ دن دور نہیں ہے، وہ دن دور نہیں ہے. آپ نے محنت کرنی ہے، پھر دیکھنا پہلی والی زندگی اور بعد والی زندگی کے بارے میں دیکھنا کہ کتنا فرق ہے. آج بیٹھے ہوئے تو کہہ رہے تھے میرے بھائی سے زیادہ میری مچھیں تھی بڑی. ہاں ضیاء اللہ صاحب میاں والی کے کنو خیل ہیں، کہتے کہ حضور جب سے سرکار کی نگاہ میں نگاہ پڑی ہے 4 لاکھ کی شراب میں نے جاتے ساری روڑ دی ہے. نگاہ میں نگاہ ہی ہے، ماحول چینج ہو گیا. کہتے قتل ہم کرتے تھے بوٹی بوٹی کر کے چوک میں پھینک دیتے تھے، 50 سال سے ہماری دشمنی ہے. اور کیا ہوا، 2 گروپ ہوتے ہیں نا، دونوں کی دشمنی ہوتی ہے. جس کے ساتھ دشمنی تھی وہ بھی سیفی ہو گیا، جس نے بدلہ لینا تھا وہ بھی سیفی ہو گیا. اور دونوں ہمارے آستانے پہ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھے تھے. ایک تھوڑا سا پریشان اس وجہ سے ہو گیا تھا کہ انہوں نے ہم سے بدلہ لینا ہے، 50 سال کی دشمنی ہے تو یہ مار دے گا. تو جب اس کو بتایا کہ آپ کے مخالف پارٹی والا بھی بیٹھا ہے، وہ بھی سرکار کا مرید ہو گیا، اس نے کہا یار جب سے سرکار کی نگاہ میں آ گئے ہیں نا دشمنی ختم ہو گئی ہے. وہ بیٹھا کدھر ہے مجھے بتاؤ. ہم نے بتایا وہ دسترخوان کے اس سائڈ میں بیٹھا ہے، تھوڑا فاصلے پہ ہے. اور اس کو بتا دیا کہ ہم نے کہ اس کو بھی ہم نے آپ کی بتا دی ہے، اطلاع دے دی ہے. وہ پریشان ہو گیا. ہم نے پریشان نہیں ہونا، دسترخوان سے لنگر کھاتے ہیں، اٹھتے ہیں،
سامنے آمنے آ کر دیکھ کر ایک دوسرے کو جفی ڈال کے ہاتھ چومتے ہیں کہ یار آج کے بعد دشمنی ختم، کیونکہ اللہ کے ولی کی نگاہ میں آ گئی۔ لوگ صلح کرنے کے لیے ایم پی اے ایم ایل اے کے پاس، چودھریوں کے پاس جا کے کہتے ہیں جی صلح کروائیں جی، اس کی 50 سال کی لڑائی کوئی عام لڑائی ہے؟ لوگ کہہ رہے تھے ہم نے جو قتل کیے ہیں نا چوک میں بوٹیاں کر کر کے ہم نے پھینکی ہیں، وہ ہماری دشمنی پرانی ہے، لیکن آج کے بعد ہم نے ان سے بدلہ لینا تھا۔ میں مرشد کے سامنے میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، میں جب سے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا ہے میرا ان کے ساتھ آج کے بعد یہ تنازع ہی ختم۔ ایسے ایسے لوگ بھی ٹھیک ہوئے ہیں اللہ کے ولی کے پاس۔ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ حوالدار صاحب، سرکار نے لنگر لگا دیا گیا دسترخوان، آپ نے فرمایا کہ بھائی تم چاول نہیں کھا رہے؟ اس نے کہا حضور مجھے چاول ڈاکٹر نے منع کیا۔ آپ نے فرمایا بھائی وہ جو چاول تجھے ڈاکٹروں نے منع کیے ہیں نا وہ نہیں ہے۔ اس نے کہا جی اچھا، پلیٹ کو دیکھا، جائے نا ایک پہلی دوسری مرتبہ بندہ آئے تو اس کو سمجھ نہیں آتی اتنی جلدی، لیکن محبت تھی۔ میں جو بات کہہ رہا تھا نا گستاخ اور بے ادب نہ ہو، محبت تھی۔ دل میں یہ خیال آیا کہ ایک بزرگ مجھے کہہ رہے ہیں، اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے، تو میں اس چاولوں کو کھاؤں کیوں نہ؟ تو آپ نے فرمایا کھاؤ یار۔ اور کتنے سال سے منع؟ 7 سال سے۔ آپ نے فرمایا 7 سال کی کسر نکال، آج رج کے کھا۔ کہتا ہے نمبردار، کہتا ہے کہ حوالدار کہ حضور جب سے چاول میں نے کھائے ہیں تب سے میں نے دوائی چھوڑ دی ہے، مجھے ضرورت۔ اور اتنا سرخ چہرہ تھا اس کا، داڑھی بھی لال تھی اور چہرہ بھی لال۔ میں کہتا تھا والدار صاحب تسی صحیح کرامت ہو مرشدی، تہاڈا رنگ ہی لال تے داڑھی بھی لال۔ کہتے ہیں یہ میرے مرشدی کرامت۔ وہ پہاڑ کشمیر میں بیٹھ کے اللہ کے ولی کی نظر کے بعد وہ بندہ وہاں پہ بیٹھ کے دین کا کام کر رہا ہے، آج اس کی بھی روح پرواز کر دی۔ ہاں ہر بندہ جا رہا ہے، تو ہماری چارپائی اٹھنی ہے، اللہ کہ خیر اچھی ہو جائے۔ کرامتوں سے کچھ نہیں ہے، سب سے بڑی استقامت ہے۔ ہاں استقامت کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں، اور کیا چاہیے؟ نگاہ میں سرکار کی نسبت لے کے چلے جائیں، اور کیا چاہیے ہمیں؟ یہ جو انور صاحب فوت ہوئے ہیں کل پرسوں، یہ دونوں بھائی یہ دوسری پارٹی کے تھے، تو آپ نے ان کو کہا کہ بھائی یہ پیٹنا پوٹنا ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ ایک کو سمجھایا، اس نے کہا جی میں نے آج کے بعد توبہ کر لی۔ وہ بھائی ہمارے پاس رہا، لیکن بس جو سرکار کا حکم ہوتا ہے نا، پھر اس میں برکت بڑی ہوتی ہے۔ سرکار کی خدمت میں رہا، بھائی کیا تھوڑا بہت پھر چینج ہوا، دوست پھر مل گئے، یا تو کی طرف صوفیاں جو پھنس گئے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، وہ بس اسی ماحول میں گیا، جاتے ساری دنوں میں اس کو مار دیا گیا۔ دوست بنے اور دوستی کے بعد اس کو ایسا چکما دیا، وہی دوست نے ان کو اپنے ہاتھ سے فیر مار کے ختم کر دیا۔ اور آپ نے فرمایا دیکھو میں ذکر کی طرف لایا ہوں، پھر وہ ماحول چینج کر گیا۔ ہاں وہ بھی چلا گیا، کل اس کا پرسوں بھائی کا جنازہ تھا، وہ پنچھی بھی چلا گیا، لیکن دونوں بھائیوں کی قبریں ساتھ ساتھ ہیں۔ مائیں بھی رو رہی تھی، کہتی ہیں یہ جو ساتھ والی جگہ تھی، بڑا بھائی بھی ہے، اس سے چھوٹا بھی ہے، دونوں بھائی کہہ رہے تھے کہ اس جگہ پہ مجھے دفن کرنا جب میں چلا جاؤں، دوسرا کہتا ہے مجھے دفن کرنا جب میں چلا جاؤں۔ وہ دونوں زندہ ہیں، تیسرا جو سب سے چھوٹا ہے وہ چلا گیا دنیا سے۔ کوئی پتا ہے کسی نے بتانا ہے کہ کوئی جا رہا ہے کہ نہیں؟ اسی لیے دوستو یہ مونچھیں شوچھیں یہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ سنت رسول لے کے قبر میں بندہ اترتا جائے گا، میرے لجپال نبی کی زیارت ہوگی، حضور فرمائیں گے میرا اپنا غلام ہے۔ جب نشان ہی آپ نے غیر کا لگانا ہے تو خوشی کی طرف سے ہوگی۔ جب بیج ہی آپ نے بلے کے نشان پارٹی کے بندے ہوں، جائے نا کوئی جلسے میں، بلے والوں کے جلسے میں جا کے شیر کا نشان لے کے جائے، تیر کا نشان لے کے جائے، دنیا کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، کیوں نہیں جاتے ان کی مجلسوں میں، ان کی محفلوں میں؟ نشان دوسروں غیروں کا اچھا بھی نہیں تمہیں لگتا، تو یہ خیروں کا نشان جس پہ رب بھی ناراض ہے، رسول بھی ناراض ہے، تم صبح صبح رب کو بھی ناراض کرتے ہو، رسول کو بھی ناراض کر کے چہرہ بگاڑ کے نالی میں اس غلاظت میں وہ پھینکتے ہو۔ اتنے خوبصورت بال ہیں، صحابہ جب حضور کی ریش آپ حجامت کرواتے تھے، صحابہ قریب ہو کر بالوں کو برکت کے لیے اپنے پاؤں پاس رکھتے تھے، زمین پر گرنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اتنی خوبصورت یہ بابرکت بال ہیں، ہم حضور کو بھی خوش، رب کو بھی صبح صبح خوش، اور جا کے روزی کے دروازے پہ شٹر کھول کے سارا دن کسٹمر کا منہ دیکھتے ہیں۔ برکت خاک آئے گی تمہارے گھر میں، برکت خاک آئے گی تمہاری دکان میں، پھر بیماریاں بھی تو آئیں گی نا، پھر پریشانیاں بھی تو آئیں گی۔ پھر کیوں بھاگتے ہو؟ جب ڈاکٹر کہتا ہے یہ ٹیسٹ فلاں جگہ سے کراؤ، یہ ٹیسٹ فلاں جگہ سے کراؤ، پھر جناب بھاگتے پھرتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں وقت جیسا بھی گزرے گا، رب اور رسول کو خوش کرنے والی زندگی گزارنے کا عہد اپنے دل میں کرو کہ آج کے بعد غیروں کا نشان نہیں ہوگا، آج کے بعد نشان اس کا ہوگا۔ یہ قبر میں مجھے چاہنے والے، جفیاں ڈالنے والے قبر میں چھوڑ کے آ جائیں گے، اس وقت بھی میرے لجپال نبی میری حالت کو پوچھنے آئے گے۔
اس وقت بھی میرے لجپال نبی نے تشریف لانا ہے، اور کس منہ سے حضور کے استقبال کروں گا؟ کیا حضور کو غیروں کا چہرہ دکھاؤں؟ کم از کم یہ سنت رسول جو منہ پر سجنی ہے، یہ تمہیں کفن کے ساتھ یہ بھی ساتھ لے کے جاؤ گے، تو یہ چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے ہمارے ساتھ۔ ہم نہیں کہتے ہمارے مرید ہو جاؤ، ہم کہتے ہیں کم از کم زندگی ایسے گزارو جس طرح رب خوش ہو، اس کا رسول خوش ہو۔ پنچھی ہے، ہم محتاج، ہم مسافر ہیں۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا انسان زندگی ایسے گزارو جیسے راہ چلتا مسافر گزارتا ہے، پتہ بھی نہیں مسافر کب پہنچنا بھی ہے کہ نہیں پہنچتا، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے پہنچنا ہے کہ نہیں۔ کتاب الکبائر اٹھائیں، ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کتاب الکبائر میں، انہوں نے کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ایک بندے کا چھوٹا بچہ فوت ہوتا ہے، باپ خواب میں دیکھتا ہے کہ بیٹا فوت ہوئے تھے، سیاہ بال تھے، سفید نہیں تھے، تمہیں خواب میں سفید بالوں کو میں دیکھ کر پریشان ہوں، بیٹا تمہارے سفید بال کس وجہ سے ہوئے؟ بیٹا یہ خواب ہے، بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان میرے پہلو میں ایک شرابی دفن ہو گیا ہے، اس شرابی کے اوپر جب اللہ کا عذاب آتا ہے اس کی چیخو پکار کی وجہ سے ہمارے بال سفید ہو گئے۔ اتنا عذاب، اتنے عذاب، لیکن وہ عذاب مائن حمیم مائن غسلین، کھولتا ہوا پانی جب اس کو کٹورے میں ڈال کے دیا جائے گا، کھال اکھڑ کر اس کے کٹورے میں آ جائے گی۔ مائن غسلین، وہ بدبودار، وہ جہنمیوں کی پیپ، اس بدبودار پیپ کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر جائے، پورے روئے زمین پر انسانوں کے دماغ، جانوروں کے دماغ پھٹ جائیں۔ اتنا عذاب ہے مائن غسلین، ایسا پانی ہے، ایسا وہ بدبودار ہے، پیپ ہے، اور مائن حمیم ایسا ہے بندے ترسیں گے پانی کو، لیکن جب گرم پانی، وہ گرم پانی آئے، اس آگ کا گرم پانی کو تو ہاتھ بھی نہیں انسان لگاتا، اس کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ تو اس لیے دوستو آخرت کی تیاری کرنی ہے ہم زیادہ دیر زندہ رہنے والے نہیں ہیں، ہم نے کسی کو بتا کے نہیں جانا، پنچھی جائے گا تو اندر کی اندر رہ جانی ہے باتیں، نہ کسی کو بتا سکے گا، یہ لینا دینا ہر چیز ختم ہو جانی ہے، تو وہ پنچھی آگے شفٹ ہو جائے گا۔ اسی لیے یہی زندگی گزار کے صبح حیا علی الصلاۃ کا مطلب بھی سمجھیں، حیا علی الفلاح کا مطلب بھی سمجھیں، الصلاۃ خیر من النوم کا بھی مطلب سمجھیں، اللہ اکبر کا بھی مطلب سمجھیں، اور آؤ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، یہ وقت ہے، اور گڑ گڑا کے توبہ کرو اور دعا کیا کرو اپنے لیے، اور اپنے بڑوں کے لیے دعا کیا کرو، والدین تمہیں پال پوس کے جہاں تک پہنچانے والے ان کے لیے دعا کیا کرو، بزرگوں کے لیے دعا کیا کرو، استادوں کے لیے دعا کیا کرو، اور ہر اس کے لیے دعا، جس نے نہیں بھی کہا اس کے لیے بھی دعا کیا کرو۔ پھر دیکھو کرو کہ آپ کی نمازوں میں، آپ کے اس عاجزی میں کتنا سکون ہے۔ آپ جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ گے، جب پکارو گے یا اللہ مجھے ایسا بنا دے، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے، جب دل کے خانوں سے توبہ کرو گے، التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، تائب اور توبہ کرنے والا ایسا بندہ ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، ایسے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن آج موقع ہے اس وقت جب رب آخرت محشر والے دن بندہ کہے گا یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، توبہ اس وقت قبول نہیں ہوگی۔ یہ مختصر سے زندگی میں اللہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مٹی دا تو مٹی ہونا کادی بلے بلے، ہو مٹی دا تو مٹی ہونا کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے۔ بس یہ شعر میرا ہر جگہ پہ میں پڑھتا رہتا ہوں، تو اللہ خیر، اللہ اخیر اچھی کرے۔ الحمدللہ سب دوزانوں بیٹھ جائیں تو آسانی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اگر کوئی پریشانی بیماری بھی پھر آپ جیسے مرضی بیٹھیں، دعا مانگتے وقت دوزانوں بیٹھا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ بلکہ یہ ہمارے کیا نام ہے، کیا نام ہے، کیا نام، غلام نظام صاحب، غلام مرتضی ہمارے وکیل صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ رخصت ہوئی ہیں دنیا سے، ان کے لیے اصال ثواب، اور آپ سب اول آخر درود شریف پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کے یہ کلام میری ملت کر دیں۔
آمین آمین قبول کی. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا رب العالمین محفل پاک ذکر اذکار نعت خوانی بیان ہوا، یا رب العالمین بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء مرسلین کے ارواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، رضائی والدین، آپ کے ازواج مطہرات، صحبزادے صحبزادیاں، نواسے نواسیاں، تمام اہل بیت عظام، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تابعات، تبع تابعین، تبع تابعات، تمام شہداء کرام، علماء کرام، صوفیاء اعظام، محدثین، مفسرین کے ارواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، بلکہ تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین کو سلسلہ بسلسلہ ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. بالخصوص سیدی و مرشدی حضرت قیوم زمان، محبوب سبحان، مجدد عصر حاضر ابو حبیب حضرت اخونزادہ سیف الرحمن پیر ارچی مبارک دامت برکات اقبال کے والدین عزیز رشتہ دار مشرکین کے ارواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. بالخصوص سیدی و مرشدی و والدی ابو العاصف حضرت میاں محمد حنفی سیفی اطال اللہ حیاتہ کے والدین، دادا دادی، نانا نانی، عزیز رشتہ دار مشرکین کے ارواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. بالخصوص حضرت عارف صاحب کے والدین کریمین دنیا فانی سے جو رخصت ہوئے ان کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. بالخصوص حضرت وکیل صاحب کی اہلیہ محترمہ مرحومہ مغفورہ دنیا فانی سے رخصت ہوئے ان کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. جو بھی دعا کر رہے ہیں، جن کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، جن کے والدین عزیزوں کا رب دنیا فانی سے رخصت ہوئے ان کو بھی ثواب عطا فرما. جن کے پیچھے کلام پڑھنے والے نہیں ہیں ان کو بھی ثواب عطا فرما. یا رب العالمین جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے اس میں کامیابیاں عطا فرما. بے ذکروں کو ذکر کی دولت نصیب فرما. بے اولادوں کو نیک صالح اولادیں عطا فرما. اولاد کے امتحان سے، دولت کے امتحان سے محفوظ فرما. جس مقصد کے لیے اس میں کامیابیاں عطا فرما. پیر مرشد کو صحت والی لمبی عمر عطا فرما. آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تدیر قائم دائم فرما. یا رب العالمین آپ کی اس مشن کو دوام عطا فرما. دسترخوانوں میں وسعتیں پیدا فرما. یا رب العالمین ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما. منافقین کی منافقت سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما. جدھر بھی آستانے بنے ہیں دوام عطا فرما. دسترخوانوں میں وسعتیں پر بچے دین کی تعلیم پڑھ رہے ہیں ان کے علم میں عمل میں اضافہ فرما. پڑھانے والوں کو صلہ عطا فرما. خدمت کرنے والوں کو خلوص کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرما. یا رب العالمین بیماریاں پریشانیاں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. جو پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. غیبی مدد فرما. ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین جس پہ تو بھی خوش ہو تیرا حبیب بھی خوش ہو. یا رب العالمین اخیر اچھی ہو، نسبت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں. یہ ہمارے پیر و مرشد کا سایہ ہمارے سروں پر تدیر قائم دائم فرما. صحت والی لمبی عمر عطا فرما. آپ کی جو خواہش ہے اس سے بڑھ کر ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. نیکیاں عطا فرما. علماء کی خیر فرما. ملک کے چاہنے والوں کی خیر فرما. پاکستان کے باہر ظلم ہو رہا ہے، پاکستان میں کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. مسلمانوں کو فتح نصیب فرما. کفار کو ہدایت نصیب فرما. جو رخصت ہوئے ہیں دنیا فانی سے یا اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. بخشش و مغفرت فرما. بخشش و مغفرت. آنے والی منازل میں آسانیاں پیدا فرما. آنے والی منازل میں آسانیاں پیدا فرما. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللہم من احییت منا فاحی الاسلام ومن توفیت منا فتوفوا الایمان. انا للہ و انا الیہ راجعون. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ برحمتہ.